اے میرے نواسے تمہیں سواری کرنی ہے، چلو میں ہی گھوڑا بن جاتا ہوں۔ جس کے لیے نبی گھوڑا بن جائے اس حسین کی عظمت کا کیا حال ہوگا۔ میرے نبی سواری کی طرح بنے۔ آج بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں نا، گھٹنے زمین پہ ہیں، ہاتھ زمین پہ ہے، بالکل سواری کی طرح ہو جاتا ہے اور بچہ پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے، بچہ پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے نواسے حسین آجا میری پشت پر بیٹھ جا۔ امام حسین پشت پر بیٹھ جاتے ہیں اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری زلفوں کو پکڑ لو، وہ زلفیں ہیں جو لہرا دیا جائے تو جو لہر جائے تو یوں سمجھ لو کہ ساون کی گھٹا چھا جائے۔ میرے نبی کے زلفیں ہیں، میرے امام حسین ان کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اتنی دیر میں صحابہ کرام تشریف لے آتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سواری بڑی پیاری ہے، سواری بڑی عمدہ ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم سواری تو دیکھ رہے ہو، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا عمدہ ہے۔ جب سواری پیاری ہے تو سوار بھی تو پیارا ہے۔ یہ حسین ہے جو نانا جان کی مسجد میں چلے جائیں تو خطبہ روک دیا جائے۔ مسجد میں خطبہ ہوتا ہے نا، مسجد میں جب خطبہ ہو تو کسی کا بولنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی دوسرا اگر گفتگو کر رہا ہے تو ہم اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آواز بند رکھو، اتنا نہیں کہہ سکتے۔ اتنا ادب خطبے کا، اس خطبے کو میرے نبی نے روکا، اپنے نواسے اٹھا لیا اور اسی وقت یہ ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا، اور جو حسین سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، اور جو مجھ سے دشمنی کرے گا گویا کہ اس نے اللہ سے جنگ چھیڑ دی۔ خدا سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ حسین سے اگر محبت کرتے ہو تو سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ اب ایک چیز اور بتا کر کے میں رخصت ہونا چاہوں گا، انسان جب ٹیڑھا جاتا ہے تو اسے سیدھے راستے میں پر آنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی، وہ اگر چاہے تو اپنا راستہ بدل سکتا، تھوڑی دیر کے لیے راستہ بدلا لیکن جہنمیوں سے اٹھ کر کے جنتیوں میں نام شمار ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحے کے لیے راستہ بدلا، اور راستہ جب بدلا ہے تو جہنمیوں کی فہرست سے نام ہٹ کر کے جنت کی فہرست میں نام کر دو۔ تم اگر چاہو تو کیا تم راستہ نہیں بدل سکتے؟ اگر پکے حسینی ہو تم راستہ بدل کے دکھاؤ، اگر پکے حسینی ہو تو اپنی مسجد کو آباد کر کے دکھاؤ، اگر تم پکے حسینی ہو تو اپنے اخلاق کو آباد کر کے دکھاؤ، اپنے لہجے کو نرم کر کے دکھاؤ، اپنے عالم کی عزت کر کے دکھاؤ۔ امام حسین نے درس لیا ہے کربلا سے، یہ سبق ہے، اور ہمیں تو بدلنے کا جو ہم نے راستہ جو ہم نے بدلایا ہے نا، یہ واقعہ سن کر کے تم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یزیدیوں کی طرف ہے اور حضرت عمر ساتھ ساتھ میں ہے، ایک طرف حسینی لشکر ہے اور ایک طرف یزیدی لشکر ہے، اس لشکر میں حضرت عمر کھڑے ہیں، حضرت عمر یزیدی لشکر میں ہے، میرا حسین خطبہ دے رہا ہے، میرا حسین خطبہ دے رہا ہے کہ اے لوگوں مجھے معلوم ہے کہ تم میرے خون کے پیاسے، مجھے
معلوم ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم مجھے آج بھی چھوڑ دو گے تو کل میں اپنے نانا سے کہلوا کر کے میں تمہیں جنت دلا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے علی اکبر وغیرہ کو تم نے شہید کر دیا، کوئی بات نہیں، ابھی بھی وقت ہے، تم اپنا راستہ چینج کر سکتے ہو، تم اپنا راستہ بدل سکتے ہو۔ خطبہ دے رہے ہیں کہ اے لوگوں میں حسین ابن علی ہوں، حسین ابن علی جس کا بابا شیر خدا ہے، جس کا بابا فاتح خیبر ہے، جس کا بابا داماد پیغمبر ہے، جس کا بابا سید المرسلین کا بھائی بھی ہے، اور جس کا بابا وہ بابا جو ایک ہاتھ سے پورے خیبر کو اکھاڑ دے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن یاد رکھو میری اور تمہاری جنگ نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ بیعت کی ہے۔ میں اس وجہ سے میں بیعت نہیں کر رہا کیونکہ یزید جوانی، شرابی، دیگر چیزیں اس میں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، اگر میں نے بیعت کر لی تو اسلام کا نقصان ہوگا، اور یہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میں نانا کی شریعت کا سودا کروں، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ نانا کی شریعت بچی رہے، میں اسی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے جنگ نہ کی جائے، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن کیسے چھوڑ دیا جاتا؟ میرے نبی کا قول بھی تو ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ کربلا کی سرزمین پر ایمان والے ہی میرے نواسے کے خون کے پیاسے ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل نے جب کربلا کی مٹی لا کر کے میرے نبی کو دی تھی، حضرت جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ وہاں کی مٹی ہے جہاں آپ کا نواسا شہید ہوگا، اور اسی مٹی کی شیشی کو میرے نبی نے اپنی بیوی ام سلمہ کو عطا فرمایا تھا، اے ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس رکھو، جس دن یہ مٹی لال ہو جائے سمجھ لینا میرا نواسا شہید ہو گیا۔ نواسے سے بڑی محبت تھی میرے نبی کو، نواسے سے اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ میرے نبی کی گود میں نواسا بھی کھیل رہا ہے اور آپ کا لاڈلا حضرت ابراہیم بھی کھیل رہے ہیں۔ کبھی ابراہیم اپنے بیٹے کو چوم رہے ہیں، کبھی نواسے کو چوم رہے ہیں، کبھی بیٹے کو چوم رہے ہیں، کبھی نواسے کو چوم رہے ہیں، اتنے میں حضرت جبریل آ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، اس کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دونوں صاحبزادوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، آپ دونوں صاحبزادوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، ایک طرف آپ کا بیٹا اور ایک طرف آپ کا نواسا، لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ رب کا حکم یہ ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ دونوں ان کے محبوب ہیں، ان دو محبوبوں میں سے ایک محبوب